ایک چیونٹی جو کہ چیونٹیوں کی سردار ہے، وہ ایک اونچی جگہ کے اوپر ہے، اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر سے ہی اپنی ساری کی ساری چیونٹیوں کو اپنے بستی والیوں کا آواز دیتی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں گھسنا ہے جی؟ کیونکہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر والے وہ تمہیں اپنے پاؤں سے روند ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ وہ تم بہت چھوٹی مخلوق ہو سکتا ہے کہ تم ان کو نظر نہ آؤ۔ اتنی خیر خواہی کرتی ہے کہ وہ اپنی بستی والوں کو، اپنے ہم اسروں کو کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لہذا تاکہ تم کسی بھی نقصان سے بچ جاؤ، کسی بھی جو بھی نقصان ہونے والا اس سے بچ جاؤ۔ یہ کس کا کردار ہے جی؟ کس کا کریکٹر ہے جی؟ چیونٹی کا۔ کس کا جی؟ چیونٹی کا۔ آج ہم اشرف المخلوق کو بھی ذکر کریں، جس کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، بنی آدم کو ہم نے عقل دی ہے۔ یار غیر ذوی العقول جس کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے اور اشرف المخلوق نہیں ہے، مخلوق کا سردار نہیں ہے، اس کا یہ کریکٹر ہے کہ وہ اپنے ہم اسروں پر، اپنے جیسی چیونٹیوں کے اوپر آنے والی تکلیف اس کو برداشت نہیں، فوراً سے آرڈر کرتی ہے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن یہ کیمرہ اور توجہ جی، یہ کیمرہ اور موبائل اگر اس دور میں ایجاد ہوا ہوتا تو اس چونٹی نے کیا کرنا تھا؟ لے آؤ جی موبائل، تاکہ میں دیکھوں، ویڈیو بناؤں کہ کس چونٹی کے اوپر کس بندے کا پاؤں آتا ہے، کون سی چونٹی کس طرح چیخیں مارتی ہے، کون سی چونٹی کس طرح روندی جاتی ہے، اور کون سی چونٹی کے کون سا رشتہ دار مرتا ہے، کون سی چونٹی کی کتنی ٹانگیں کٹتی ہیں۔ اس دور کی چیونٹی غیر ذوی العقول جس کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنی ہم اسروں کو نقصان سے بچاتی ہے اور محفوظ جگہ کے اوپر لے کر جاتی ہے۔ آج انسان دیکھیں، کہیں پر کوئی نقصان ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، اور کسی کو کوئی جانور کھا رہا ہو، کہیں پر آگ لگی ہو، کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہو، تو ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ بچانے کی بجائے، اس لڑائی اور جھگڑے کو چھڑوانے کی بجائے، نقصان جو ہو رہا ہے اس نقصان کو ختم کرنے کی بجائے ہماری قوم وہاں پر ویڈیو بناتی ہے۔ یار اشرف المخلوق میں کس کو کہوں؟ اس انسان کو کہوں کہ جس کے اندر جذبات اور احساسات ختم ہو چکے ہیں، جو کہ نقصان کو دیکھ کر بھی نقصان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ویڈیو بناتا ہے تاکہ یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر ڈال کر ویوز حاصل کیے جائیں۔ اس انسان کو میں کہوں یہ اشرف المخلوق ہے، اور اس کمزور سی مخلوق جو کہ اپنے ہم اسروں کو، اپنی چونٹیوں کا اتنا بلا کرتی ہے، جو کہ کہتی ہے جی بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے۔ یہ جذبات اور احساسات تو اللہ نے انسان کے اندر رکھے تھے، انسان کے اندر اللہ کے رسول فرما کر گئے المسلمون کرجل واحد، کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر انسان کے سر کے اندر تکلیف اور درد ہو تو سارا جسم انسان کا بے چین اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم، میں اور آپ ہیں، جس کے سامنے جتنی مرضی تکلیف والا کوئی واقعہ آ جائے، فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بلکہ وہ ویڈیو دیکھ کر شیئر کرتے ہیں، اور کشمیر کے اندر ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باقی ان ممالک کو تو آپ چھوڑ دیں، یہاں تک ہمارا پہنچنا، مدد کرنا یہ تو مشکل ہی ناممکن ہے، لیکن یار جو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو روز کی بنیاد کے اوپر جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے لوگ وہاں پر اس مصیبت کو دور کرنے کی بجائے، مصیبت کو ہٹانے کی بجائے، اس نقصان کو دور کرنے کی بجائے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ جذبات اور احساسات تو اللہ نے انسان میں رکھے تھے، انسان کو اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، مخلوق کا سردار ہم نے آدم کی اولاد کو بنایا۔ لیکن آج مخلوق خدا کی، انسانیت کی ساری جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ہمیں جانوروں میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے جانوروں کو دیکھا ہے کہ جانور ایک دوسرے کا بھلا سوچتا ہے، اگر کوئی ایک مکھی وہ کسی پانی میں گر جاتی ہے تو دوسری مکھی آ کر اس کو نکالتی ہے۔ ادھر ہم انسان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے تو ہمارا انسان، کتنی لاکھوں آپ کو یوٹیوب پہ اوپر ویڈیو مل جائیں گی، انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کی بجائے، یار یہ جو ویڈیو بنانے والا ہے یہ بچا سکتا تھا، لیکن بچانے کی بجائے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔
جذبات اور احساسات اس انسانیت سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو بتائیے جی میں کیسے فیصلہ کر سکوں جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اللہ نے اس انسان کو فضیلت دی ہے، یقیناً دی ہے، اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن فرق یہ ہے جی آج کا انسان وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ آج دیکھ لیں جگہ جگہ کے اوپر دربار اور مزار بن چکے ہیں، انسان اپنی پیشانی وہ رب کے سامنے جھکانے کے بجائے کہ غیروں کے سامنے جھک رہا ہے، جبکہ ہود کا کیا پیغام تھا؟ اللہ یسجدوا للہ، کہ یہ ظالم اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے۔ اور دوسری طرف ہم جو دوسرا کریکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے چیونٹی کا، اس کا کریکٹر، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جذبات اور احساسات یہ انسان کا خاصہ تھا، لیکن انسان جذبات کو بھی بھول گیا، احساسات کو بھی بھول گیا، درد مندی کو بھی بھول گیا، ہمدردی کو بھی بھول گیا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کو بھی بھول گیا۔ صرف یہ ہے کہ آج انسان اپنے ہی جیسے انسان کا نقصان کرنے، گلا کاٹنے کے اوپر آ گیا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، آج ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، آج ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر انسان کو، مسلمان کو سب سے زیادہ پاکستان میں خطرہ ہے تو دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے۔ تو جی عزیزو، یہ سارا خطبہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد، یہ دو عظیم الشان کریکٹر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد، اگر ہم اشرف المخلوق کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اپنے دلوں کے اندر اشرف المخلوقات کے جو معیار ہیں، اشرف المخلوقات کے جو اللہ تعالیٰ نے قواعد مقرر کیے ہیں کہ اشرف المخلوق اپنی پیشانی رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، اس معیار پہ ہمیں آنا ہوگا۔ لیکن جو اپنی پیشانی رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے گرا دے، سر وہ اشرف المخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح اشرف المخلوق کا معیار اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی سوچتا ہے، دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان دوسروں کو پریشان کرنے والا بن جائے، دوسروں کو دکھ دینے والا بن جائے، دوسروں کو مصیبت میں گرفتار کرنے والا بن جائے، وہ انسان پھر اشرف المخلوق نہیں ہے، پھر اس انسان سے جانور بہتر ہے، پھر اس انسان سے یہ چیونٹی بہتر ہے، پھر اس انسان سے یہ ہد بہتر ہے۔ سر یہ دو کریکٹر اللہ کو اتنے محبوب لگے، اتنے پیارے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن دارمی میں روایت موجود ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، لیکن سنن نبی داؤد کی روایت تھوڑی کمزور ہے، سند کمزور ہے، سنن دارمی کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہد کی توحید کی وجہ سے اور چیونٹی کے اس خیر خواہی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 جانوروں کو قتل کرنا حرام ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر النملہ، وہ چیونٹی جس نے انسانیت کو جذبات سکھائے ہیں، جس نے انسان کو احساسات سکھائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر النحلہ، شہد کی مکھی، اس کو قتل کرنا، مارنا یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جی ہد، جس نے توحید سکھا کر، جس کی بولی کو اللہ نے قرآن بنا کر محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اس ہد کو مارنا یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ سرد، یعنی کہ یہ اس کو آپ اپنی زبان کے اندر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کو مارنا بھی حرام ہے۔ ان 4 جانوروں کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو قتل کرنا، تکلیف دینا اور ان کو قید میں ڈالنا، سر یہ بالکل قطعاً طور پر حرام ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک چیونٹی نے آ کر ان کو کاٹ لیا، تو ان کو غصہ اتنا آیا، انہوں نے چیونٹیوں کی اس بل کو کھودا، تو نیچے چیونٹیوں کی پوری بستی تھی جہاں پر ان کا پورا کا پورا نظام تھا، کھانا سٹور کیا ہوا تھا۔ اس ایک چیونٹی کی وجہ سے نبی نے پوری کی پوری چیونٹیوں کی بستی کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی کہ اے نبی، آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا لیکن آپ نے پوری بستی کو جلا دیا، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے اس چیونٹیوں کو قتل کرنے کے اوپر اپنے نبی اور اپنے ولی کو بھی یہ تنبیہ فرما دی کہ آپ کے لیے یہ مناسب کام نہیں تھا۔ تو اس لیے جی ان 4 جانوروں کو خصوصی طور پر احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ چیونٹیوں کو ہم اسی طرح روند کر قتل کر دیتے ہیں، یہ بالکل ہمارا عمل درست نہیں ہے۔ اس عمل کو دیکھا جائے کہ چیونٹیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا اور روندنا یہ جائز نہیں ہے۔